شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ 3 منٹ قیامت میں موت کے قریب کا تجربہ۔ کتاب کے راوی مخلص اور باایمان دوست نے جو کہ مدافع حرم ہے ہمیں دلچسپ بات بتائی، اگرچہ خواب حجت نہیں ہے لیکن تاثیر رکھتا ہے۔ حاجی قاسم سلیمانی کا چہلم تھا، ہال مجمع سے بھرا ہوا تھا۔ مقرر اسٹیج پر جانا چاہ رہے تھے، میں نے حیرت سے دیکھا مقرر حاج قاسم خود ہے۔ مجھے یاد آیا کہ حاج قاسم شہید ہو چکے ہیں۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ کہنے لگے، بہت آسانی سے۔ میرے سامنے خوشبودار پھول لے کر آئے اور میں اسی وقت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا، ہم بھی شہید ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے، جی ہاں، آپ کے اپنے اختیار میں۔ میں نے کہا، وہاں حساب و کتاب کس طرح ہوتا ہے؟ جلدی میں تھے، کہنے لگے، 3 منٹ قیامت میں پڑھی ہے، حساب کتاب اسی طرح ہوتا ہے۔ 3 منٹ قیامت میں، اس کتاب میں ایک ایسے شخص کی رودات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایک خاص تجربے سے گزرا۔ وہ چند منٹ کے لیے اس مادی دنیا سے خارج ہوا اور التماس اور دعاؤں کی بدولت اس کی واپسی ہوئی۔ اس کی رودات اپنی مثال آپ ہے۔ جب میں بہت تلاش و کوشش کے بعد اس شخص تک پہنچا اور اس سے ملاقات اور گفتگو کی تو میں نے نتیجہ خاص کیا، اس کی گفتگو عین وہی مطالب بیان کرتی ہے جو میعاد کے موضوعات پر کتاب میں درج ہے۔ لہذا میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ کتاب کا پہلا باب ہے روداد زندگی۔ وہ شخص بیان کرتا ہے، چونکہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، اس لیے میرا بچپن مسجد و مجالس میں گزرا۔ میں بسیج کے ادارے کا ایک فعال رکن تھا۔ جب میں اسکول کا طالب علم تھا، ایران عراق جنگ کے ایام چل رہے تھے۔ ان دنوں ہمارا بیشتر وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ ہم نے دفاع مقدس کے آخری سالوں میں بہت دعائیں اور گریہ کیا کہ کسی طرح جہاد میں شامل ہونا نصیب ہو۔ آخر کار اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجاہدین اسلام کے ساتھ جنگ کے محاذ کے روحانی فضا کو محسوس کر سکوں۔ میں اس وقت اصفہان کے ایک چھوٹے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ محاذ کی روحانی فضا جنگ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی اور میں شہادت کی حسرت دل میں لیے واپس لوٹا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی تمام ہمت و محنت کو روحانی درجات کے حوالے کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ شہداء جہاد اصغر سے قبل جہاد اکبر میں کامیاب ہوتے ہیں، لہذا جوانی میں میری پوری کوشش رہی کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ مسجد جاتے ہوئے میں نظر جھکائے رکھتا، مبادا کسی نامحرم پر نظر پڑے۔ میری عمر 17 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ ایک شب خلوت میں خدا سے راز و نیاز کے دوران بہت رویا گڑگڑایا، پروردگار تو مجھے اس دنیا گناہوں اور آلودگیوں سے محفوظ رکھ اور جلد اپنے پاس بلا لے۔ میں نہیں چاہتا گناہ میرے وجود کو آلودہ کرے۔ مجھے ڈر ہے کہیں معمولات زندگی سے غیر ضروری وابستگی میری عاقبت کی خرابی کا سبب نہ بن جائے۔ میں نے حضرت اسرائیل سے درخواست کی کہ وہ میری روح قبض کرنے جلدی آ جائیں۔ چند دن بعد میں نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر کچھ افراد کو مشہد کی زیارت پر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ کافی تردد کے بعد سفر کے انتظامات مکمل ہوئے اور جمعرات کے دن بعد ظہر روانگی کا وقت پایا۔ بدھ کا دن گزرا، میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو حسب معمول حضرت اسرائیل کو یاد کیا اور اپنی موت کی دعا مانگی۔ اپنی کمسنی اور ذہنی ناپختگی کی وجہ سے میں اس دعا کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اہل بیت علیہ السلام نے خدا سے ایسا کبھی نہ چاہا، بلکہ وہ دنیا اور آخرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے ایک پل سمجھتے تھے جس سے گزرنا ضروری تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے آخری پہر اٹھا، تہجد پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اسی عالم میں دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت جوان میرے سراہنے کھڑا ہے۔ اس کی ہیبت و خوبصورتی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں بے اختیار اٹھا اور ادب سے اسے سلام کیا۔ جوان نے مجھے مخاطب کیا اور پوچھا کہ مجھے اس سے کیا کام ہے اور کیوں میں اسے بار بار طلب کرتا ہوں جبکہ میری باری ابھی نہیں آئی۔ یہ بات سنتے ہی میں سمجھ گیا وہ جوان اسرائیل علیہ السلام ہے۔ میں ڈر سا گیا اور سوچنے لگا، اگر اسرائیل اتنے حسین و جمیل ہیں تو لوگ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اتنے میں اسرائیل علیہ السلام جانے لگے تو میں دوبارہ سے دل لگی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے رکنے کو کہا۔ میں اپنی جگہ پر واپس پلٹا اور زمین سے جا گرا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ ارد گرد غور سے دیکھا تو اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم کی بائیں طرف شدید درد محسوس ہوا۔
خواب میں اسی جانب گرا تھا۔ اب نیند آنکھوں سے غائب تھی اور میں سوچتا رہا کیا واقعی میری ملاقات اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور یہ کہ وہ کس قدر حسین تھے۔ صبح ہوتے ہی مشہد مقدس کی سفر کی فکر میں لگ گیا۔ اسی وقت جب سب لوگ بس میں سوار ہو رہے تھے، پتہ چلا کہ دوستوں نے سپاہی پاسداران سے سفر کا اجازت نامہ نہیں لیا۔ میں نے بسیج کے بیس کیمپ سے موٹر سائیکل نکالی اور سپاہ کے دفتر روانہ ہوا۔ واپسی میں ٹریفک سگنل پر کسی ٹیکسی ڈرائیور نے اچانک بائیں طرف سے میری موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر ماری۔ میں ٹیکسی کے بونٹ اور چھت سے ٹکراتا اور زمین پر جا گرا۔ میرے جسم کے بائیں حصے میں درد کی لہر اٹھی۔ ٹیکسی ڈرائیور تیزی سے میری جانب بڑھا۔ وہ کانپ رہا تھا، شاید وہ سمجھا کہ میں مر چکا ہوں۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ اب آخری وقت قریب ہے اور جناب اسرائیل علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی اور ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ جسم کے بائیں حصے میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ گزشتہ رات والے خواب یہی صورتحال تھی۔ میں سوچا کہ بچ جاؤں گا، کیونکہ خواب میں اسرائیل نے مجھ سے کہا تھا ابھی میرے جانے کا وقت نہیں آیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام کے زائرین میرے منتظر ہوں گے۔ میں جلدی سے اٹھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے کہا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے سنی انسنی کرتا ہوا موٹر سائیکل طرف لپکا۔ وہ آواز اس طرح کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ اسے خوف تھا میں کہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گر نہ جاؤں، اسی لیے وہ راستے میں میرے پیچھے پیچھے رہا۔ خدا کا شکر کہ کاروان مشہد کے لیے روانہ ہو گیا۔ حادثے سے ہونے والا درد 2 ہفتے بعد ختم ہوا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ جب تک میرے پاس وقت اور فرصت ہے مجھے رضائے پروردگار کے لیے امور زندگی انجام دینا ہوں گے اور اپنی موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ جب میرا وقت آئے گا تو حضرت اسرائیل بھی مجھے خود لینے آ جائیں گے، لیکن میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ ان دنوں بھرپور کوشش تھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سپاہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو جاؤں۔ میرا عقیدہ تھا کہ سپاہ کی سبز وردی جیسا لباس امام زمانہ اجل اللہ فرج کے انصار زیب تن کریں گے۔ چند سال بعد میری کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور مختلف ترتیبی اور تربیتی مراحل سے گزرنے کے بعد شمس تاریخ کے مطابق 1370 کی ابتدا میں سپاہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اعزاز و احباب کے نزدیک ایک محنتی، ذمہ دار اور خوش مزاج انسان ہوں، اور کسی حد تک لوگوں کو بیوقوف بنانے کا فن بھی جانتا ہوں۔ میرے دوستوں کے مطابق میری صحبت میں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، اس لیے تربتی کیمپس ہوں یا جنگی مشقیں، میں جس خیمے میں ہوتا وہاں سے ہنسنے کی آوازیں آتی۔ کچھ عرصے بعد میں نے شادی کر لی اور معمولات زندگی میں مگن ہو گیا۔ دن دفتر میں اور رات کا وقت گھر والوں کے ساتھ گزارتا۔ کچھ راتوں میں مسجد اور انجمن بھی چلا جاتا۔ یوں مجھے سپاہ پاسداران سے منسلک ہوئے 18 برس بیت گئے۔ ایک دن اعلان ہوا کہ جنگی آپریشن کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ باب دوم، میدان جنگ کا زخمی۔ سن 2001 میں امریکی وابستہ تکفیریوں نے شمال مغرب ایران کے شہر پیران کی مظلوم شہریوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے چند اہم بلند مقامات پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے گزرنے والی مسلح افواج کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ جب سپاہ پاسداران اور مسلح افواج مقابلے کے لیے تیاری کرتی تو تکفیری شمالی عراق کی طرف بھاگ جاتے۔ ستمبر 2011 میں جب سپاہ کے جانثار کمانڈر اور توپ خانے کے کچھ ذمہ دار مجاہدین شہید ہوئے تو سپاہ کے خصوصی دستوں نے خطے کی پوزیشن سنبھال لی اور ایک بڑے آپریشن کے بعد خطے سے دہشت گرد تنظیم ایجاک کا صفایا کر دیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں بھی اس جنگ میں شامل ہوا اور اس کے تجربات اور نتائج کو اخذ کیا۔ عجیب کیفیت تھی۔ شہادت کے رتبے پر فائز ہونا میری دیرینہ خواہش تھی، لیکن میں سوچتا تھا کہ میں کہاں اور شہادت کہاں۔ دور جوانی کے پرجوش جذبات پہلے جیسے نہ رہے۔ اس آپریشن کے آخری مرحلے میں جب تکفیری بھاگنے لگے تو انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ فاسفورس کا استعمال کیا تاکہ ہم ان کا پیچھا نہ کر سکیں، اور یہی ہوا۔ آلودہ فضا کی وجہ سے ہماری آنکھیں جلنے لگیں اور ہر طرف دھواں تھا اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دوست اس فضا سے نکل گئے لیکن میں نہ نکل سکا۔ میری آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ میں مشکل ایک دوست کے ساتھ اپنے بیس کیمپ تک واپس آیا۔ یہاں ریلیف یونٹ کے ڈاکٹر نے دوا کے چند قطرے میری آنکھوں میں ڈالے اور تسلی دی کہ میں 1 گھنٹے تک نارمل ہو جاؤں گا، لیکن میری تکلیف کم نہ ہوئی۔ پھر میں فیلڈ ہاسپٹل اور شہر کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا۔ انہوں نے پین کلر تجویز کیے جن سے وقتی آرام آ گیا، لیکن اس تکلیف کا مستقل حل نہ نکل سکا۔ خطے کے کامیاب آپریشن کے بعد فورسز اپنے کیمپس کی طرف واپس سے پلٹ آئیں، لیکن میری تکلیف ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ کئی ایک ڈاکٹرز کے پاس
علاج کی خاطر گیا لیکن شفا نہ ملی، یہاں تک کہ ایک دن مجھے یوں لگا جیسے میری بائیں آنکھ اپنی جگہ سے باہر نکل آئی ہے۔ جب آئینے میں دیکھا تو واقعی ایسا تھا، میری تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ میں فوراً ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر سے کہا کہ میرا آپریشن کر دیں۔ آنکھ اور دماغ کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، ایکس رے ہوئے اور رپورٹس آنے پر پتہ چلا میری آنکھ کی پشت پر ایک رسولی ہے جس کی وجہ سے آنکھ باہر کی طرف نکل آئی ہے۔ رسولی دماغ سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اسے بذریعہ آپریشن نکالنا انتہائی مشکل کام تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے آگاہ کیا کہ سرجری کی صورت میں دماغ کو نقصان پہنچے گا، اندیشہ ہے اور میری بینائی بھی جا سکتی ہے۔ ان نقصانات کا خطرہ 60% سے زیادہ تھا، اس لیے ڈاکٹرز آپریشن کے حق میں نہیں تھے، لیکن میں آپریشن کرانے پر مصر تھا۔ کمیٹی میں بعد میں شامل ہونے والے ایک ڈاکٹر جن کا تعلق تہران سے تھا نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا اور طے پایا میری بھوؤں سے سرجری شروع کی جائے گی اور آنکھوں کے اوپر کی ہڈی کو ہٹا کر رسولی تک پہنچنے کا راستہ بنایا جائے گا اور اس طرح رسولی کو نکالنا ممکن ہوگا۔ میرا آپریشن مئی 2015 میں اصفہان کے ایک اسپتال میں ہوا۔ اس کا دورانیہ 6 گھنٹے پر محیط تھا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹرز نے مجھے اور میرے گھر والوں کو بتایا کہ پیچیدگی کی وجہ سے آپریشن کی کامیابی کے 50% سے بھی کم امکانات ہیں، اور یہ کہ آپریشن مریض یعنی میرے اصرار پر کیا جا رہا ہے۔ میں نے ہاسپٹل روانگی سے قبل اپنی زوجہ اور گھر والوں کو الوداع کہا، ان سے معافی طلب کی کہ شاید ان سے یہ آخری ملاقات ہو۔ میری زوجہ حمل سے تھی اور وہ میری ہمراہی میں کئی مشکلات کاٹ چکی تھی۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہاسپٹل روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میری کیفیت عجیب تھی۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے ہوئے محسوس ہوا کہ اب یہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ آپریشن کا آغاز ہوا اور مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز بہت احتیاط اور توجہ سے آپریشن کر رہے تھے، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی رسولی نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار انہوں نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ باب نمبر 3، آپریشن کا اختتام۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اب مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میں پرسکون اور ہلکا محسوس کرتا رہا۔ جسم سے درد ختم ہو جانے کا احساس انتہائی خوشکن تھا۔ میں نے خود سے کہا، پروردگار کا شکر ہے کہ میں نے شدید سر درد اور آنکھ کی تکلیف سے نجات پا لی۔ اگرچہ میرے چہرے پر بہت سی مشینیں لگی ہوئی تھی، پھر بھی میں اسٹریچر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دن کہ جب میں چھوٹا سا اپنی ماں کی گود میں تھا اور اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا، اس تمام عمر کے مناظر ایک لمحہ میں میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ کتنا حسین لمحہ تھا کہ ایک ہی آن میں نے اپنے تمام اعمال دیکھ لیے۔ میں ایسی کیفیت میں تھا کہ اپنی بائیں جانب سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی چہرے والے شخص کو دیکھا جو دل پر اتر جانے کی حد تک حسین تھا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور اسے اپنی آغوش میں لے لوں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اتنا اچھا لگا۔ وہ نورانی شخص مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ میں اس کی نورانیت پر گم سا ہو گیا۔ سوچنے لگا یہ چہرہ جانا پہچانا سا ہے، شاید میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اتنے مجھے اپنے والد محترم، تایا جان پھوپھی زاد اور دیگر لوگ نظر آئے۔ یہ سب کے سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے پھوپھی زاد ایران عراق جنگ کا شہید تھا۔ اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں اس نورانی شخص پر بھی نظر ڈالتا رہا۔ اچانک مجھے یاد آیا، ٹھیک 25 برس پہلے مشہد مقدس کے سفر والی رات میری ملاقات عالم خواب میں جس شخص سے ہوئی تھی یہ وہی تھا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ میں نے بڑے ادب سے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میری نظر ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا چلیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہاں؟ اتنے میں ڈاکٹرز کی باتوں نے مجھے متوجہ کیا۔ سرجن نے دیگر ڈاکٹرز کو بتایا کہ مریض کا بچنا تقریباً ناممکن ہے اور آپریشن جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور ڈاکٹر نے برقی جھٹکے دینے والی مشین لانے کو کہا تاکہ مجھے بچانے کی آخری کوشش کی جا سکے۔ حیرت کی بات یہ تھی، سرجن کی پشت میری طرف تھی، لیکن میں اس کا چہرہ دیکھ اور اس کا ذہن کو پڑھ سکتا تھا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص کا ذہن کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ میں تھیٹر میں لگے تمام مانیٹرز کو دیکھا جو بند ہو چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر سے باہر بیٹھا اپنے بھائی کو بھی دکھائی دے رہا تھا جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ مجھے یہ علم تھا وہ کون سا ذکر پڑھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ وہ خدا سے مانگ رہا تھا، یا اللہ میرا بھائی لوٹا دے، اس کے 2 بچے ہیں اور تیسرا اس دنیا میں آنے والا ہے، اگر وہ نہ رہا تو اس کے بچوں کی کفالت کون کرے گا۔ وہ اس لیے زیادہ پریشان تھا کہ میری عدم موجودگی میں میرے حصے کی ذمہ داری کیسے نبھائے گا۔ ایک اور کمرے میں ایک شخص خدا سے میرے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ مریضوں کے وارڈ میں میدان جنگ کا ایک غازی خدا سے میرے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا اور تھیٹر میں
آنے سے پہلے اس سے رخصت ہو کر آیا کہ شاید اب میری اس سے ملاقات نہ ہو۔ یہ غازی خدا کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، اے خدا تو مجھے اٹھا لے اور اس شخص کو شفا دے دے، کیونکہ اس کے بچے ہیں اور میں لاوادد ہوں۔ مجھے لگا جیسے میں ہر انسان کی نیت اور باطن کو واضح پڑھ چکا اور سمجھ چکا ہوں۔ میں ہر درد سے نجات پانے کے بعد کافی پرسکون اور بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نورانی شخص نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، چلیں؟ میں نے کہا نہیں، میں سمجھ گیا ان کے ساتھ چلنے کا مطلب اس جہان سے رخصت ہونا ہے، یعنی میری موت کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے اپنے پھوپھی ذات کو اشارے سے کہا، میں تو شہادت کا آرزو مند ہوں، میں نے کئی سال جہاد اور شہادت کی تلاش میں گزار دیے، کیا اب اس طرح بیماری کے حالت میں مر جاؤں؟ لیکن جناب اسرائیل کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ مجھے بہرحال جانا تھا۔ اسی وقت دو نوجوان میرے دائیں بائیں ظاہر ہوئے اور کہا چلے۔ میں نے بے اختیار ان کے ساتھ چل پڑا۔ اگلے ہی لمحہ میں نے خود کو ان نوجوانوں کے ساتھ ایک بیاباں میں پایا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دوران وقت ویسا نہیں تھا جیسے عام زندگی میں محسوس ہوتا ہے۔ میں بیک وقت سینکڑوں موضوعات کو دیکھ سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا۔ مجھے علم تھا میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اور میری آخری تکلیف بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ملائکہ جن کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، میرے تایا اور حفیظات کے ہمراہ تھے۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اب میں ان دو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے دل میں اتر جانے کی حد تک حسین تھے۔ میری خواہش تھی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ ہم ایک خشک دبے آب صحرا میں چل رہے تھے کہ میں نے کچھ الگ سا دیکھا، یہ کہ میرے سامنے ایک میز تھی اور میز کے دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ میز کے قریب گیا۔ اپنی بائیں جانب مجھے سرداب سا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو وہاں آگ کے شعلے بلند تھے جس کی تپش مجھے محسوس ہوئی۔ دائیں جانب توجہ دی تو وہاں ایک بڑا خوبصورت باغ تھا، جیسے ایران کے شمال میں کوئی جنگل ہو۔ اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ پھر میں نے میز کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا، جس کا اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ میں سوچنے لگا شاید اس شخص کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ میرے ساتھ موجود فرشتے خاموش تھے۔ میز پر ایک بھاری سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ باب چہارم، حساب نامہ عمل۔ میز والے شخص نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا اور میں اشارہ سمجھ نہ پایا۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا تمہاری اپنی کتابیں پڑھو، آج حساب کتاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم خود اسے دیکھ لو۔ یہ جملہ میرے لیے اس قدر مانوس تھا کیونکہ میں نے اپنے استاد سے محافل میں آیت سن رکھی تھی جس میں اسی بات کی طرف اشارہ تھا، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ سورہ اسرا آیت نمبر 14۔ اس جوان نے ٹھیک اسی آیت کا ترجمہ بیان کیا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ایک لمحے کو رکا اور پھر کتاب کھولی۔ کتاب کے اوپر بائیں طرف جلی حروف میں لکھا ہوا تھا 13 سال 6 ماہ اور 3 دن۔ میں نے میز والے جوان سے اس کا مطلب دریافت کیا تو اس نے بتایا یہ وہ دن ہے جب آپ قمری سال کے اعتبار سے بالغ ہوئے تھے، لیکن میرے حساب سے 1 سال اور 15 دن کم درج تھے۔ جوان نے میرا ذہن پڑھ لیا اور کہا بالغ ہونے کی نشانی صرف وہ نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ بلوغت کی عمر درج ہونے والے صفحے سے قبل تمام اچھے اعمال لکھے ہوئے تھے، جیسے مشہد مقدس کی زیارت، نماز کی اول وقت میں ادائیگی، مجالس کے انتظامات کرانا، والدین کا احترام وغیرہ۔ میرے استفسار پر جوان نے بتایا کہ بلوغت سے قبل تمہارے اچھے اعمال ہیں جنہیں محفوظ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بلوغت کے اعمال کا صفحہ دیکھتا، جوان نے تعریفی نظروں سے کتاب کو دیکھا اور کہا تمہاری نمازیں اچھی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئی ہیں، اب تمہارے باقی اعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا پہلی چیز جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ میں نے بلوغت سے قبل ہی نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی اور والدین کی توجہ کی وجہ سے ہمیشہ مسجد میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا کہ میری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے۔ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو جاتا تو میں رات تک افسردہ و پریشان رہتا۔ مجھے نماز کی اہمیت کے بارے میں بچپن سے ہی بتایا گیا تھا، اس لیے میں نے نماز کو ہمیشہ اہمیت دی۔ اس حدیث کو یاد کر کے میں خوش ہوا اور دل میں امید پیدا ہوئی کہ میرے باقی اعمال بھی مقبول ہوں گے۔ میں نے اپنے نامہ اعمال کے پہلے صفحے پر نظر ڈالی
بلوغت سے قبل کے تمام اعمال اس صفحے پر تحریر تھے، ہر نیکی اور بدی حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود تھا، کوئی ایسا عمل نہ تھا جو لکھنے سے رہ گیا ہو، یعنی اس کتاب میں سب ویسا تھا جیسا خدا تعالیٰ نے کہا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ مطلب کہ ہم جس چیز کو دنیا میں ہلکا اور بے وزن سمجھتے ہیں وہ یہاں سنگینی کے ساتھ درج ہوتی ہے۔ میرا ہر عمل تصویری شکل میں موجود تھا، تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ ایک ویڈیو کلپ میں تبدیل ہو جاتا، اور تمام ویڈیوز 3D تھے یہ جن میں ہر عمل کی تفصیل تھی، حتیٰ کہ ویڈیو میں جس سے مخاطب تھا اس کا ذہن بھی پڑھ سکتا تھا۔ الغرض کسی بھی عمل سے انکار کرنا ممکن نہ تھا، اور تو اور ہر عمل کے ساتھ اس کی نیت بھی درج تھی۔ سب کچھ اتنے دقیق انداز میں لکھا ہوا تھا کہ اعتراض کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ میں خوش تھا کہ بچپن سے والدین کے ہمراہ مسجد و مجالس میں جاتا رہا ہوں۔ میں خود کو جنت کے اعلیٰ درجات میں محسوس کر رہا تھا کہ اچانک پہلے صفحے کے تمام اچھے اعمال ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ اب وہ صفحہ بالکل سادہ تھا۔ میں نے غصے سے میز کی دوسری طرف جوان کو دیکھا اور کہا، کیا وجہ ہے کہ یہ اعمال مٹا دیے گئے؟ کیا میں نے انہیں انجام نہیں دیا؟ جوان بولا، آپ نے درست فرمایا، لیکن اسی دن آپ نے اپنے ایک دوست کی غیبت کی تھی، لہٰذا آپ کے اس دن کے اچھے اعمال اسی دوست کے نام میں اعمال میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں دستور غصے میں تھا، آخر سارے اعمال ہی کیوں؟ جوان نے نبی کریم کے حدیث کی جانب اشارہ کیا جس میں انہوں نے فرمایا، جس تیزی سے غیبت انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، آگ اسی طرح خوش در کو کھاتی ہے۔ میں نے اگلا صفحہ دیکھا، وہاں بھی کئی نیکیاں لکھی نظر آ رہی تھیں، جیسے اول وقت میں نماز کی ادائیگی، مجلس، محافل، والدین کی رضامندی اور میری بسیج میں حاضری۔ میرے تمام تر اعمال کی ریکارڈنگز موجود تھی جنہیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں اپنے تمام نیک اعمال کی تائید کر رہا تھا۔ دفاع مقدس ایران عراق جنگ کے دوران میں نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ سب میرے لیے دہرائے گئے، لہٰذا ایک بار پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تمام اعمال بھی مٹتے چلے گئے۔ میں نے کہا، اب کیوں؟ اس دن تو میں نے کوئی غیبت بھی نہیں کی تھی۔ اب کی بات جوان کا جواب مختلف تھا، یہ اس لیے کہ تم اس دن اپنے نیک دوست کا مذاق اڑا رہے تھے، اسی بد عمل کی وجہ سے تمہاری نیکیاں مٹا دی گئیں۔ میرے ذہن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 کو دہرایا جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ کس قدر حسرت ناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ میں بخوبی سمجھ گیا کہ اس آیت میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا اور اپنے دوست احباب کو بیوقوف بتایا کرتا تھا۔ میں نے دل میں خود سے کہا، اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو میری اوقات گرتی چلی جائے گی۔ اب اگلا صفحہ نظروں کے سامنے تھا، لیکن اس پر درج نیکیاں محو یا نابود نہیں تھی، کیونکہ اس دن احباب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے میں نے کسی کی توہین نہیں کی، یعنی میرا مذاق گناہ سے پاک تھا اور اسے خوش گپیاں تصور کرتے ہوئے نیکیوں میں شمار کیا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت مجھے امام حسین کی ایک حدیث یاد آئی۔ آپ فرماتے ہیں، نماز کے بعد بہترین عمل مومنین کے دل کو خوش کرنا ہے، اس انداز میں کہ جو گناہ نہ ہو۔ اگلے صفحے پر میں نے حیرت سے نظر ڈالی کیونکہ اس پر میرے لیے ایک حج کا ثواب لکھا ہوا تھا۔ میں جوان سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوا، اس عمر میں حج پر کب گیا تھا کہ مجھے علم ہی نہیں اور یہاں اس کا ثواب درج ہے؟ جواب ملا کہ بعض اعمال کی ادائیگی پر حج کا ثواب ملتا ہے، جیسے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، امام علی رضا علیہ السلام کی بامعرفت زیارت وغیرہ۔ لیکن پھر وہی ہوا، نیک عمل حذف ہونے لگے، اب سوال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس دن کا منظر مجھے دکھایا گیا جس میں میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک دوست کو مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ مجھے سورہ زمر کی آیت 56 یاد آئے جس میں مذاق اڑانے والوں کا ذکر ہے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے گا کہ ہائے افسوس، میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے دو فرد سے کہا کہ وہ میرے لیے کچھ کریں، میرے سارے عمل ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواباً منفی میں سر ہلایا۔ ان کے چہرے کی مایوسی بتا رہی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نیک اعمال جن کا اجر حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی فہرست سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے شدید روحانی اذیت کا احساس ہوا، دل چاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں۔ میری تمام روحانی ثروت میری آنکھوں کے سامنے جا رہی تھی۔
میں بے بس تھا، اس دنیا کا میرا ہر مذاق یہاں بہت سنگین شمار کیا گیا، دوسروں کا نامہ اعمال میری نیکیوں سے پر ہو رہا تھا۔ ایک اور بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ عمر میں اضافے کے ساتھ میرا اول وقت کی نماز، مسجدوں میں اور مجلسوں کا ثواب کم سے کمتر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جوان سے پوچھا، ان ایام میں نے تمام نمازیں مسجد میں جا کر ادا کی تھی اور مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتا رہا تھا، پھر وہ تمام ثواب درج کیوں نہیں ہے؟ جوان نے کہا، اپنا نامہ اعمال غور سے دیکھو، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اعمال میں ریاکاری بڑھ گئی تھی۔ ابتدا میں تم خالص نیت کے ساتھ مسجد اور مجالس میں جاتے تھے، لیکن بعد میں تم چاہنے لگے لوگ تمہیں مسجد میں جاتے ہوئے دیکھیں، مجلس میں اس نیت سے جانا کہ دوست یہ نہ کہیں کہ تم مجلس میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر تم خدا کی رضا کے لیے یہ اعمال انجام دیتے تو تمہیں کسی ایسے مسجد یا مجلس میں بھی جانا چاہیے تھا جہاں تمہارے دوست نہ تھے۔